اس طرح کے موبائل رکھنے کی اگر اجازت دے دی گئی تو اس موبائل سے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سوال کر سکتے ہو کہ آپ مکی اور مدنی آپ بھی تو موبائل رکھتے ہیں۔ بالکل رکھتا ہوں، میرے پاکٹ کے اندر موبائل ہے، لیکن موبائل ایک چاقو اور چھری کی طرح ہے، چاقو اور چھری کی طرح ہے۔ اگر اس چاقو اور چھری کو قربانی کرنے کے لیے جاؤ گے تو ایک نیکی کا کام ہے، سبزی کاٹنے کے لیے لے جاؤ گے تو ایک مباح و جائز کام ہے، لیکن وہی چاقو کسی کے گلے میں لگانے کے لیے، کسی کے جیب کترانے کے لیے اگر خریدو گے تو گناہ کا کام ہے۔ بدل دوستو، تو یہ موبائل اس کے اندر صرف بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل کے اندر دنیا کے بڑی بڑی لائبریری، قرآن حدیث کا ریسرچ سارا اس موبائل کے اندر موجود ہے۔ یہ موبائل نے ہم لوگوں کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی مقالہ لکھتے ہیں، کوئی بات لکھتے ہیں قرآن حدیث کی، کتاب کہاں کھوجنے جائیں گے، فوراً دبا دیتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، غیر صحیح ہے، ساری بات یہاں آ رہی ہے۔ یہ توفیق پہلے ہونی چاہیے، جذبات خیالات پہلے ہونی چاہیے، اس کے لیے لمبا ایک وقت ہے۔ لیکن اگر ان بچوں کے ہاتھ میں اگر یہ موبائل تو اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہ جانکاری ہے۔ ان کو تو چاہیے وہی چیزیں جو لوگ پیسہ دے کر محنت کر کے فلموں جانتے تھے، وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہر وقت ان کو اپنے دیکھتے ہیں اور سنتے اور کان لگاتے ہیں۔ برا دوستو، اس لیے ان کا نماز کا پابند بنائیے، طور طریقہ سکھائیے، تہذیب دیجیے، اور بالخصوص مدارس دینیہ میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونی چاہیے، اس کے آپ کے عہد کیجیے۔ بدر دوستو، تیسری اور آخری بات ہے، میں سماج کے ناحیے سے ایک بات کو میرے دماغ میں آتی ہے دوستو، کہ آج ہمارا سماج کون سا سماج؟ مسلم سماج، شہردآبادی سماج، وہ سماج جو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں، سب سے پکا، سب سے اعلیٰ رہبر امام اپنا سماج کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل حدیث، مطلب قرآن و حدیث والا۔ یہ قرآن و حدیث کس ناحیے سے قرآن و حدیث والا؟ ارے تمہارے گھر میں بھی تو قرآن ہی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، اور کوئی اگر دے بھی دیا ہو تو تاک پہ سجا کے رکھا ہے۔ کون سا قرآن حدیث والا؟